السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضا سے بزنس فائنانس کے 39 لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم نے جو پچھلے لیکچر میں ٹاپک شروع کیا تھا کاسٹ آف کیپٹل اسٹرکچر کا، اس کو کور اپ کریں گے، کمپلیٹ کریں گے، اینڈ دین وی ول کمپلیٹ دی ڈسکشن آن دی لانگ ٹرم آسپیکٹ اینڈ ول اسٹارٹ ود دی شارٹ ٹرم آسپیکٹ اینڈ شارٹ ٹرم فائنانسنگ ڈیسیژن، جس میں ہم شروع کریں گے بات نیٹ ورکنگ کیپٹل کی. تو اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ دس از دی کنٹینیوشن آف دی پریویس لیکچر، تو ہم پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی بات کی تھی کیپٹل اسٹرکچر سے، اور کیپٹل اسٹرکچر سے ریلیٹڈ M&M پروپوزیشنز کی بات کی تھی، یعنی کہ وہ پروپوزیشن جو دو نوبل لاریٹس مورگیانی اینڈ ملر انہوں نے فارورڈ کیے ہیں. انہوں نے بھی اس کو جو ہے دو مختلف رجیمز میں فارورڈ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک وہ رجیم ہے جس میں ہم فار سمپلسٹی ایزیوم کرتے ہیں کہ ٹیکسز آر زیرو، دیر آر نو ٹیکسز، اور پھر اس کو ریلیکس کر کے دین دے سے کہ نہیں ٹیکسز آر دیئر، اینڈ دین ہاؤ دیز ٹو پروپوزیشنز جو ہیں دے چینج. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پروپوزیشن نمبر 1 میں بیسیکلی دے یوزڈ اے پائی گراف. انہوں نے کہا اف دیر آر ٹو فرمز جن کی ویلیو ٹوٹل ایسٹس جو ہے وہ برابر ہے، یعنی کہ سائز آف دی پائی جو ہے وہ برابر ہے، تو اٹ ڈز ناٹ میک اے ڈفرنس کہ ہم جو ہے وہ اس پائی کو سلائس کس طرح کرتے ہیں، یعنی کتنا پرسنٹ جو ہے ڈیٹ سے فائنانس کرتے ہیں ایسٹس کو، اور کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ ایکویٹی سے فائنانس کرتے ہیں. اوور آل کیا ہوگا کہ ویلیو آف دی فرم ود دی یوز آف دی ڈیٹ will remain the same. If there are two firms, the size of the pie will remain the same. اور ایکسٹریم سینیریو میں ہم یہ لیتے ہیں کہ سپوز there is one firm جس میں زیرو ڈیٹ ہے، یعنی 100% equity financed ہے، اس کی ویلیو will remain equal to the value of the firm جو کہ ڈیٹ کو یوز کرتی ہے when there are no taxes. پھر اس کے بعد آئے پروپوزیشن نمبر 2 پہ. پروپوزیشن نمبر 2 میں وہ بات کرتے ہیں کہ کاسٹ آف اکویٹی جو ہے they derived it from the weighted average cost of capital formula, and they said کہ cost of equity جو ہے it depends on 3 things. RE cost of equity is equal to RA, which is the required rate of return or the overall weighted average cost of capital. RA پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، پلس اس کا سیکنڈ کمپونیٹ جو ہے ہمارے پاس دیٹ از RA minus RD multiplied by debt equity ratio. So there are 3 basic determinants of the cost of equity. One is RA, which is the overall required rate of return for the firm. Number 2 is the cost of debt RD, and number 3 is the debt equity ratio. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ and they also try to explain it with the help of the graph کہ جوں ہماری فرم کی ڈیٹ ایکویٹی ریشو بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس سے ہمارا آر ڈی ان ٹرمز آف پرسنٹیجز دیٹ ریمینس کانسٹنٹ، لیکن جو ہمارا آر ای ہے دیٹ کیپس آن انکریزنگ. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو جو ہے جب چینج ہوتی ہے مور ڈیٹ از یوزڈ، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو اسٹاک ہولڈرز ہیں ان کا رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اسٹاک ہولڈرز کا رسک جب بڑھ جاتا ہے بائی یوزنگ مور لیوریج اور مور ڈیٹ، تو اس کی وجہ سے ان کی کاسٹ آف اکویٹی یا ریکوائرڈ ریٹرن آن اکویٹی جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیٹس گو ہیڈ ود دی سیم 2 پروپوزیشن، لیکن ہم اب جو سینیریو اینالائز کریں گے اس میں ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ دی ٹیکسز آر ویری مچ دیئر. سو ان دی پریزنس آف دی ٹیکسز ان کی جو پروپوزیشن 1 تھی جو کہ 2 لیورڈ اینڈ ان لیورڈ فرمز کی بات کر رہے ہیں، اس میں جو چینج آئی وہ یہ ہے کہ ویلیو آف دی لیورڈ فرم ول بی گریٹر دین دی ویلیو آف ان لیورڈ فرم. ان لیورڈ فرم وہ ہے جو کہ ڈیٹ یوز نہیں کرتی ہے اور 100% ایکویٹی فائنانسڈ ہے، اور یہ ویلیو جو ہے ڈفرنس کس کے برابر ہوگا؟ دی پریزنٹ ویلیو آف دی انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ، کیونکہ جو ڈیٹ کے اوپر ہم انٹرسٹ پیمنٹ کریں گے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے. اس لیے اوور آل امپیکٹ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ویلیو آف لیورڈ فرم ول بی ایکول ٹو دی ویلیو آف ان لیورڈ فرم پلس دی انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ.
اور گرافیکلی بھی جب ہم اس کو دکھانا چاہیں اگر تو ہمارے پاس ویلیو آف دی انلیورڈ فرم ول بی اے ہاریزونٹل لائن, لیکن ویلیو آف دی لیورڈ فرم جو ہے دیٹ ول بی این اپورڈ سلوپنگ لائن, اور وہ جو ڈفرنس ہوگا بٹوین دیز ٹو لائنس دیٹ از دی پریزنٹ ویلیو آف دی انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ. پھر وہ آئے سیکنڈ پروپوزیشن کی طرف, وہی جو کہ کاسٹ آف اکویٹی سے ریلیٹ کرتی ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹیکس کی وجہ سے کیا امپیکٹ ہوگا اینڈ وٹ ول بی دی فیکٹرز جو کہ انفلوئنس کریں گے ہمارے کاسٹ آف اکویٹی کو. اگین کاسٹ آف اکویٹی جو ہے آر ای دیٹ از اکول ٹو آر ڈی پلس آر اے مائنس آر ڈی ملٹیپلائی بائی ڈیٹ ٹو اکویٹی ریشو. لیکن اس میں جو ہے وہ فرق یہ ہوگا کہ اب جب ہم ٹیکسز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ٹیکس شیلڈ جو ہے وہ لیورڈ فرم کے لیے ایڈڈ ایڈوانٹیج ہو جائے گا. اب جو ہے کاسٹ آف اکویٹی وہ ڈپینڈ کرے گی آن اوور آل آر اے, اور اس کو اوور آل آر اے کو انہوں نے یہ کہا کہ دیٹ کین بی کلاسیفائڈ, اوور آل رسک جو ہے اور اس میں جو کمپوننٹ آر اے ہے دیٹ کین بی کلاسیفائڈ ایز دی بزنس رسک. دس از دی اوور آل ایسٹس جو فرم امپلائی کر رہے ہیں ان سے ریلیٹڈ رسک ہے, اور وہ رسک جو ہے دیٹ ول کنٹریبیوٹ ٹوورڈز دی رسک اینڈ دی ریٹرن آف یور اکویٹی. سیکنڈ کمپوننٹ جو ہے دیٹ از آف دی فائنینشیل رسک. فائنینشیل رسک میں انہوں نے کہا کہ آر اے مائنس آر ڈی ملٹیپلائڈ بائی ڈی اوور ای دیٹ بیسیکلی از دی فائنینشیل رسک. اگر کوئی فرم 100% اکویٹی فائنانسڈ ہے, انلیورڈ فرم ہے, اس صورت حال میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس فائنینشیل رسک ول بی زیرو. لیکن جب ہم بات کریں گے ایک لیورڈ فرم کی جو کہ ڈیٹ کو یوز کر رہی ہے تو دیٹ از دی فائنینشیل رسک. تو دیر دے سیڈ کہ ہماری کاسٹ آف اکویٹی میں دو رسک فیکٹرز ہیں, ایک ہے بزنس رسک اور دوسرا ہے فائنینشیل رسک. بزنس رسک جو ہے دیٹ از ریلیونٹ فار بوتھ دی لیورڈ فرم ایز ویل ایز دی unlevered firm. لیکن جو فائنینشیل رسک ہے دیٹ از ریلیونٹ اونلی فار دی لیورڈ فرم جس نے کہ ڈیٹ کو یوز کیا ہے. یہ تو تھا ہمارے M&M کی پروپوزیشن اینڈ دی بیسک رسک کیٹیگرائزیشن آف دی بزنس رسک اینڈ دی فائنینشیل رسک. اب آج کے لیکچر میں ہم اسی کو فردر آگے لے کے چلیں گے اور ہم بات کرنا چاہیں گے آف دی آپٹیمم کیپٹل اسٹرکچر. لیکن آپٹیمم کیپٹل اسٹرکچر سے پہلے ہمیں دو چیزوں کو دیکھنا ہے. ایک تو ہے کہ جب ہم ایک بزنس فرم کو دیکھتے ہیں جس نے کہ ڈیٹ لیا ہے, لیورڈ فرم ہے, تو اس کو دو طرح کی سچویشن سے فیس کرنا پڑے گا. ایک تو ہے ٹیکسز کے ساتھ ان کو انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ جو ہے وہ ملے گی, لیکن دوسری طرف ایک اور سینیریو بھی ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ ڈس ایڈوانٹیج ہے, دیٹ از آف دی بینکرپسی کاسٹ. تو ہم پہلے جو ہے وہ بینکرپسی کاسٹ کو دیکھیں گے. انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر لیا. دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ول ٹاک اباؤٹ کہ ایک فرم کا آپٹیمل کیپٹل اسٹرکچر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم کچھ مینیجیریل ریکمنڈیشنز کی بات کریں گے, امپلیکیشنز کی بات کریں گے, اینڈ انشاءاللہ فائنلی آفٹر کلوزنگ دس ڈسکشن آن دی کیپٹل اسٹرکچر ہم بات کریں گے on the short term aspect اور short term side of the business firm analysis, اور اس میں ہم شروع کریں گے with the discussion on the net working capital. تو آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں with the other side of the story and that is of the bankruptcy cost. کہ جب ہم نے کہا کہ ایک فرم لیوریج یوز کرتی ہے, ایک طرف تو اس کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ایڈوانٹیج کیا ہے کہ فرم کو جو ہے انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ جو ہے وہ ملتی ہے, that is the benefit of using the debt. But of course there is also a disadvantage of using more debt. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ آپٹیمل کیپٹل اسٹرکچر وہ ہے جس میں ہم 100% ڈیٹ جو ہے وہ یوز کر لیں, کیونکہ ہمیں میکسیمم جو ہے انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ جو ہے وہ مل جائے گی. لیکن there is one parallel thing, اور وہ یہ ہے کہ جو ہم ڈیٹ زیادہ استعمال کرتے چلے جاتے ہیں تو رسکینس آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور دیر کم اے سچویشن جس میں ہم کرتے ہیں دیر از اے پاسبلٹی کہ جب فرم جو ہے انڈر پریشر ہو تو اٹ مے لیڈ ٹوورڈز دی بینکرپسی, کہ فرم کو جو ہے وہ لیکویڈیٹ کرنا پڑے, اور بینکرپسی جو ہے اس کے اپنی جو ہے وہ کاسٹ ہے.
اس لیے ہم دوسری سائڈ کو ابھی دیکھتے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں بینکرپسی کاسٹ. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بینکرپسی کاسٹ جو ہے یہ وہ کاسٹ ہے کہ جب ہم زیادہ ڈیٹ یوز کریں اور زیادہ ڈیٹ یوز کرنے کی وجہ سے دیر از اے پاسبلٹی کہ ہمارے کریڈیٹر جو ہیں ان کا کانفیڈنس آن دی فرم کم ہو جائے, ہمارے کسٹمرز کا, ہمارے سپلائرز کا, آل ادر اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ کم ہو جائے, جس کی وجہ سے دیر ول بی اے پاسبلٹی کہ ہمیں جو ہے وہ بینکرپسی کی طرف جانا پڑے. جب ہم بینکرپسی کی بات کرتے ہیں تو دیر آر ٹو ٹائپس آف بینکرپسی کاسٹ. ایک ہے ڈائریکٹ بینکرپسی کاسٹ اور دوسرا ہے انڈائریکٹ بینکرپسی کاسٹ. ڈائریکٹ بینکرپسی کاسٹ کیا ہوتے ہیں کہ جب ہم بینکرپسی فائل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو لیگل اینڈ ایڈمنسٹریٹو فی ہوتی ہے دیٹ از نون ایز دی ڈائریکٹ بینکرپسی کاسٹ. The costs that are directly associated with bankruptcy, such as legal and administrative expenses, are known as the direct bankruptcy costs. Then comes the indirect bankruptcy cost, the cost of avoiding a bankruptcy filing incurred by a financially distressed firm. کہ جب ایک فرم جو ہے وہ انڈر پریشر ہو جائے فائنینشلی کیونکہ اس نے زیادہ یوز کیا ہوا ہے ڈیٹ, تو اس صورت حال میں دیر از اے پاسبلٹی کہ ان کے آپریشن جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے. ان کے جو شارٹ ٹرم کریڈیٹرز تھے, ٹریڈ کریڈیٹرز جو تھے, وہ بھی جو ہے وہ ریسیویبل کی کیس میں دے ول بی ریلیکٹنٹ ٹو پے دی فرم بیک. اسی طرح جو پرچیزز ہم آن کریڈٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی پاسبلٹی ہے کہ ہمارے سپلائر جو ہیں دے ول بی ریلیکٹنٹ ٹو سپلائی اس دی مٹیریل اور اینی تھنگ وچ وی پرچیز آن کریڈٹ ٹرمز. کیش کی جو ہے سینیریو وہ بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور جس سے اوور آل ہماری فرم کی پرفارمنس جو ہے وہ انفلوئنس ہوتی ہے, وہ انڈائریکٹ بینکرپسی کاسٹ ہے. دونوں ہی ہماری ڈائریکٹ ایز ویل ایز انڈائریکٹ بینکرپسی کاسٹ جو ہے ان کو ہم ملا لیں تو وی کال اٹ ایز دی فائنینشلی ڈسٹریس کاسٹ. تو فائنینشیل ڈسٹریس کاسٹ جو ہے ہماری دے آر دی ڈائریکٹ اینڈ دی انڈائریکٹ کاسٹ ایسوسیٹڈ ود گوئنگ بینکرپٹ اور ایکسپیرینسنگ فائنینشیل ڈسٹریس. اب ہمارے پاس جو ہے فرم کا کیپٹل اسٹرکچر ڈٹرمن کرنے سے پہلے دو آسپیکٹس ہیں. ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب فرم ڈیٹ یوز کرتی ہے تو اس کو بینیفٹ ہوتا ہے, اور وہ بینیفٹ کیا ہے؟ بینیفٹ ہے ہمیں انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ کا. دوسری طرف جو ہے ہمارے پاس ڈس ایڈوانٹیج ہے, اور ڈس ایڈوانٹیج ہے فائنینشیل ڈسٹریس کاسٹ کا, جس میں ہمارے پاس ڈائریکٹ بینکرپسی اینڈ دی انڈائریکٹ بینکرپسی کاسٹ جو ہے وہ دونوں شامل ہیں. اب کیپنگ ان ویو بوتھ آف دیز وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ ایک فرم کے لیے ایک آپٹیمل کیپٹل اسٹرکچر جو ہے وہ کیا ہوگا. اب آپٹیمم کیپٹل اسٹرکچر سے کیا مراد ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ ایک فرم جو ہے کتنے ڈیٹ سے فائنانس کرے گی اپنے ایسٹس کو, اور کتنا پرسنٹیج آف دی ایسٹ جو ہے وہ اکویٹی سے فائنانس کرے گی. تو ڈیٹ فائنانسنگ کے جو دو آسپیکٹ ہیں وی نیڈ ٹو کیپ دیم ان مائنڈ. ایک آسپیکٹ ہے انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ کا. تو فرم جو ہے کتنا بارو کرے گی؟ فرم جو ہے اتنا بارو کرے گی کہ اس کو جو ایڈوانٹیج ہو رہا ہے انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ کا وہ برابر ہو جائے ڈس ایڈوانٹیج آف دی فائنینشیل ڈسٹریس کاسٹ کے. یعنی بینکرپسی کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں کاسٹ جو ہیں ان کو ملا کے وہ برابر ہو جائے ایڈوانٹیج آف دی انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ کے. تو وہ بیسیکلی تھیوریٹیکلی اسپیکنگ ہمارے پاس جو ہے آپٹیمل لیول آف دی ڈیٹ ہو جائے گا. تو اس کو فارملی دیکھنے کے لیے اینڈ ڈیفائن کرنے کے لیے وی ہیو ریفلیکٹڈ دیٹ آن دس سلائڈ کہ فرم بوروز اپ ٹو دی پوائنٹ ویئر دی ٹیکس بینیفٹ فرام این ایکسٹرا ڈالر ان ڈیٹ از ایگزیکٹلی ایکول ٹو دی کاسٹ دیٹ کمز فرام دی انکریز پروبیبلٹی آف فائنینشیل ڈسٹریس. کہ ایک فرم جو ہے ایڈوانٹیج ایک ایڈیشنل ڈالر بوروئنگ کا جو کہ انٹرسٹ سیونگ ہے اس کو کمپیئر کرے گی ود ڈس ایڈوانٹیج جو کہ فائنینشیل ڈسٹریس کی پروبیبلٹی ہے, اور پھر جہاں پہ یہ دونوں برابر ہو جائیں گے دیٹ ول بیسیکلی بیکم دی آپٹیمل کیپٹل اسٹرکچر فار دس پرٹیکولر فرم. اب ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹک تھیوری آف دی آپٹیمل کیپٹل اسٹرکچر. وائی آر وی کالنگ اٹ اسٹیٹک؟ کیونکہ یہ ایک جو تھیوری ابھی ہم بات کریں گے یہ ایک ایسی تھیوری ہے جس میں ہم نے یہ ازیوم کیا ہے کہ ہمارے ٹوٹل ایسٹ جو ہیں of a particular firm they are not changing. یعنی نئی انویسٹمنٹ ہم اپنی لانگ ٹرم ایسٹس میں نہیں کر رہے ہیں.
फर्म का साइज ऑफ द ऑपरेशन इज फिक्स्ड. इसलिए जब साइज इज फिक्स्ड, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड. द ओनली थिंग इज वी आर लुकिंग एट द कैपिटल स्ट्रक्चर के डेट कितना है और इक्विटी कितनी है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द स्टैटिक थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, कि जब हमने नई एडिशंस नहीं करनी अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स में, तो उसको हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ. वी आर टेकिंग द टोटल डेट डी on the x-axis and we are taking the value of the firm on the y-axis. अब हमारे पास the first horizontal line VU, ये एक unlevered firm की है जिसने 100% इक्विटी से फाइनेंस करना है, तो उसका डेट जीरो होगा. जीरो डेट के ऊपर VU is the optimum size of a firm जिसने के कोई भी डेट यूज नहीं करना. VU is equal the value of the firm with नो डेट. अब हम बात करना चाह रहे हैं जब स्टैटिक थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली हमारा फोकस जो है वो लिवर्ड फर्म पे है. ऐसी फर्म जो कि डेट से अपने एसेट्स को फाइनेंस करती है, तो दैट डिस्कशन इज बेस्ड ऑन दी लिवर्ड फर्म. तो लिवर्ड फर्म के लिए हमारे पास वैल्यू, जैसे कि हमने पहले भी कहा था M&M प्रोपोजिशंस में, कि VL इज इक्वल टू VU प्लस TC इंटू D. द वैल्यू ऑफ द फर्म विद द डेट is equal to the value of the firm without the debt plus the interest tax shield. अब हमारे पास जो upward sloping line है VL, that is reflecting the value of the firm with the debt. Then we have another line in between these two, and that basically is including the bankruptcy cost as well or the financial distress cost as well. अगर हम ये देखें तो initially जो है actual value of the firm जो है that is increasing. It goes to the maximum and then it starts declining. Why is that so? कि initially क्या है, जब आप थोड़ी borrowing करते हैं तो आपके पास interest tax shield जो है वो मौजूद होती है, लेकिन इसके साथ साथ bankruptcy cost जो है वो बहुत कम होती है. Overall जो है unlevered firm से हमारी इस firm की actual value बढ़ती चली जाती है, because जो interest tax shield का benefit है वो outweigh करता है financial distress cost को. और पॉजिटिव इज द इंटरेस्ट टैक्स शील्ड एंड नेगेटिव इज द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. तो इसलिए जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा है नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, तो हमारे पास लिवर्ड फर्म की जो एक्चुअल वैल्यू है वो बढ़ती चली जा रही है. इट विल रीच टू इट्स मैक्सिमम, और जहां पे ये मैक्सिमम पे पहुंच रही है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ लिवर्ड फर्म VL स्टार विद द ब्रोकन लाइन, एंड दैट इज हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व एक्चुअल फर्म वैल्यू कर्व. और यहाँ से हम ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ डेट जब डिटरमिन करते हैं तो D स्टार बेसिकली इज द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ द डेट. अब इसमें जो अगर हम एक और चीज देखना चाहें कि डिस्टेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म एंड द वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फर्म इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टैक्स शील्ड ऑन डेट. लेकिन उसके बाद जब हमारी एक्चुअल फर्म वैल्यू डिक्लाइनिंग जो ट्रेंड आ रहा है, उससे ऊपर हम देखें तो हमने ये देखा है कि डिस्टेंस बिटवीन द VL कर्व वैल्यू ऑफ द फर्म विद डेट एंड द एक्चुअल फर्म वैल्यू कर्व जो है दैट इज द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट. और यही कॉस्ट जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड ऑन डेट के बेनिफिट को जो है वो आउटवे करके एक्चुअल फर्म वैल्यू के कर्व को डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे ले आते हैं. तो एज पर दिस स्टैटिक थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारे पास क्या सिनेरियो है कि वी आर सेइंग कि एक तरफ हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म VL स्टार है और उससे करस्पॉन्डिंगली हमारे पास D स्टार है विच इज द ऑप्टिमल लेवल ऑफ डेट. D स्टार के ऊपर जो है हमारी फर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी. अगर हम इससे कम डेट लेंगे या इससे ज्यादा डेट लेंगे, दोनों ही सूरतों में वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो कम होगी as compared to D star. So that we have summarized here, the maximum value of the firm VL star is reached at a debt level of D star. So this is the optimal amount of borrowing. Alternatively, the firm's capital structure is composed of DL star over VL star in debt and 1 minus D star over VL star in equity. कि जब हम बात करते हैं कि हमारा एक फर्म का ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है, D स्टार जब हमने ले ली तो हम कह रहे हैं कि D स्टार ओवर V is the percentage of debt
جو کہ فائنانس کرے گا ایسٹس کو, اور 1 مائنس ڈی اسٹار اوور بی ایل اسٹار جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اتنا جو ہے ہم اکویٹی سے فائنانس کریں گے. The difference between the value of the firm in static theory and an M&M value of the firm with taxes is the loss in value from the possibility of financial distress. ابھی پیچھے جب ہم نے ٹیکسز کی صرف بات کی تھی اور ہم بات کر رہے تھے M&M propositions کی, تو M&M proposition میں value of the levered firm was simply that upward sloping curve. لیکن جب ہم نے فائنینشیل ڈسٹریس کاسٹ کو اس میں شامل کیا تو اب ہمارے پاس کیا آ گیا کہ ایکچوئل ویلو انیشلی انکریزنگ اینڈ دین فائنلی ڈیکریزنگ, بٹ اٹ ریمین بلو دی ویلو آف دی لیورڈ فرم ان M&M proposition. اور جو ڈسٹینس ہے بٹوین دی ٹو, اور the difference between these two lines is due to the financial distress cost. The difference between the static theory value of the firm and the M&M value with no taxes is the gain from leverage net of the distress cost. We know that the capital structure that maximizes the value of the firm is also the one that minimizes the cost of capital. تو ابھی تک تو ہم نے یہ کہا تھا, جو ہم نے انالیسس کیا ہے with the help of the previous graph, اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا آپٹیمل کیپٹل اسٹرکچر ہے جو کہ فرم کی ویلیو کو میکسیمائز کر دے گا. پیرالل ٹو دیٹ از دی منیمائزیشن آف دی کاسٹ. تو وہی کیپٹل اسٹرکچر جو ہے جو فرم کی ویلیو کو میکسیمائز کر رہا ہے وہ کاسٹ آف کیپٹل کو منیمائز کرے گا. دیر آر 3 different cases. We are starting with the first case جس کو ہم کہہ رہے ہیں case 1. Case 1 with no taxes and bankruptcy cost, the value of the firm and its weighted average cost of capital are not affected by the capital structure. جیسے کہ ہمارا M&M کی جو پہلی proposition تھی without taxes, اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس value of the levered and the unlevered firm will be unaffected by the capital structure. اور وہ ہم نے ریفلیکٹ کی ہے اس گراف میں کہ ہمارے پاس ٹوٹل ڈیٹ جو ہے وی ہیو ٹیکن آن دی ایکس ایکسس اینڈ دی ویلیو آف دی فرم وی ہیو ٹیکن آن دی وائی ایکسس. تو ویلیو آف دی انلیورڈ فرم وداؤٹ اینی ڈیٹ کیس 1 ود نو ٹیکسز ول بی ہاریزونٹل لائن, اور وہ اماؤنٹ آف ڈیٹ کے چینج ہونے سے بالکل بھی انفلوئنس نہیں ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کو. تو اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹ ایکویٹی ریشو جو ہے we are taking on the x-axis and we are taking the weighted average cost of capital on the y-axis. Case 1 ہے ہمارا Modigliani and Miller no taxes scenario. اس میں بھی ہماری weighted average cost of capital is not affected by debt to equity ratio, so it is a straight horizontal line. اب ہم آتے ہیں case number 2 پہ. Case 2 میں ہم بات کر رہے ہیں with corporate taxes and no bankruptcy cost, the value of the firm increases and the weighted average cost of capital decreases as the amount of debt goes up. یہ ہماری موڈیگلیانی کی M&M کی سیکنڈ پروپوزیشن ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹیکسز آر دیئر, لیکن بینکرپسی کاسٹ کو ابھی بھی ہم نے کنسیڈر نہیں کیا, فائنینشیل ڈسٹریس کاسٹ کو ابھی بھی کنسیڈر نہیں کیا, اور ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ویلیو آف دی فرم پہ کیا اثر ہوتا ہے اور ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل پہ جو ہے وہ کیا فرق پڑتا ہے. تو اس میں ہمارا جو پہلا گراف ہے that relates to the value of the firm. So we have taken the total debt on the x-axis and the value of the firm on the y-axis. ہمارے پاس unlevered firm which uses no debt, اس کے لیے there is no tax advantage, اس لیے zero debt کے ساتھ ایک horizontal straight line ہے value of the firm which does not change. لیکن جو ہماری levered firm ہے اس کی ویلیو جو ہے دیٹ از upward sloping curve. upward sloping میں ہمارے پاس ویلیو آف لیورڈ فرم از اکول ٹو ویلیو آف انلیورڈ فرم پلس دی انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ اینڈ دیٹ از upward sloping. جو ڈیٹ زیادہ استعمال کرتے چلے جاتے ہیں انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے وہ ہمارا کرو جو ہے دیٹ از upward sloping. اب اسی سیکنڈ سینیریو میں ہم دیکھنا یہ چاہیں گے کہ ڈیٹ لینے سے ہماری ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو ایک جو انلیورڈ فرم ہے اس کی ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل ول بی ان افیکٹڈ, لیکن ہماری جو لیورڈ فرم ہے اس کی اگر ویلیو بڑھ رہی ہے
तो डेफिनेटली करस्पॉन्डिंग टू दैट हमारी क्या होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होती चली जाएगी बाय यूजिंग मोर डेट. So that we have reflected on this particular graph, debt equity ratio we have taken on the x-axis and weighted average cost of capital we have taken on the y-axis. Now case 1 M&M no taxes, a straight horizontal line, लेकिन levered firm with the taxes क्या है हमारे पास case 2, the weighted average cost of capital जो है it has started declining. अब हम आते हैं केस 3 में, जिसमें हम दोनों को ही, टैक्सेस को भी और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वाली कॉस्ट को भी शामिल करेंगे. सो विद कॉर्पोरेट टैक्सेस एंड बैंक्रप्सी कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ द फर्म VL reaches a maximum at D star, the optimal amount of borrowing. At the same time, the weighted average cost of capital is minimized at D star over E star. कि अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हम डेट लेते हैं उसका एडवांटेज है इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का, उसका डिसएडवांटेज है बैंक्रप्सी कॉस्ट का. तो हमारा जो स्टैटिक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर है वो हमारा ऐसा लेवल ऑफ डी स्टार डिटरमिन करता है जिसमें हमारे फर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, कीपिंग इन माइंड द एडवांटेज ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड एज वेल एज द डिसएडवांटेज ऑफ द बैंक्रप्सी कॉस्ट. तो इस ग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा. तो total debt we have taken on the x-axis and the value of the firm we have taken on the y-axis. Case 1 में हमारे पास straight horizontal line है M&M no taxes वाला, and then case 2 में हमारे पास M&M की second proposition with taxes वाली upward sloping है, and then is the case 3 which is the static theory of optimal capital structure. तो इसमें हमारे पास the value of the firm, the maximum value is VL star on the y-axis. Corresponding to this, D star is the optimal level of debt. अब हमारे पास जो net gain from the leverage है वो कहाँ से आ रहा है? We are comparing the interest tax shield with the bankruptcy cost. Interest tax shield जो है वो positively contribute कर रही है towards the value of the firm, और हमारे पास bankruptcy cost जो है वो negatively जो है वो contribute कर रही है. इसलिए ये एरिया जो है हमारा that is the net gain from the leverage and it is maximum, net gain from the leverage is maximum at D star. तो D star basically is the optimum level of debt जिसके ऊपर हमारी फर्म की वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेट गेन जो है फ्रॉम द लेवरेज इज मैक्सिमम. इसके अलावा अगर हम राइट या लेफ्ट पे किसी भी साइड पे लोअर लेवल ऑफ डेट या हायर लेवल ऑफ डेट यूज करना चाहेंगे तो हमारी फर्म की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी. एंड दिस इज व्हाट इज द स्टैटिक थ्योरी ऑफ द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. अगेन टू रिमाइंड यू कि स्टैटिक हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इसको एक गिवन साइज ऑफ द फर्म को एनालाइज कर रहे हैं. नई कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज नॉट टेकिंग प्लेस, इसलिए हम गिवन कैपिटल के साथ टोटल एसेट में हम देख रहे हैं किस तरह फाइनेंस करें, इक्विटी से या के डेट से. तो जब हमारे लेवरेज फर्म विद द टैक्सेस एंड द बैंक्रप्सी और हमने डिटरमिन किया है डी स्टार एज द ऑप्टिमल लेवल ऑफ डेट, अब हम ये भी देखना चाहेंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी मिनिमम होनी चाहिए इस पॉइंट के ऊपर. सो दैट वी हैव शोन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ. So we have taken debt equity ratio D over E on the x-axis and we have taken the weighted average cost of capital on the y-axis. Case 1 straight line, M&M no taxes. Then we have the case 2 M&M with the taxes or downward sloping curve for the weighted average cost of capital. लेकिन जब हम केस 3 लेते हैं जो कि static theory of optimal capital structure दे रहा है, तो इनिशियली हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होता चला जाता है. इट इज मिनिमम एट द डी स्टार ओवर ई स्टार एंड देन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. तो डी स्टार जो है वो हमें ये भी देता है कि डी स्टार ओवर ई स्टार के ऊपर हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC स्टार इज द मैक्सिमम लेवल. सो डी स्टार ओवर ई स्टार इज द मिनिमम लेवल ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC स्टार. तो ये तो थी हमारी स्टैटिक थ्योरी ऑफ द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कि हमारी एक फर्म फॉर अ गिवन लेवल ऑफ कैपिटल जो है वो किस तरह डिटरमिन करेगी कि कौन सा लेवल जो है डेट का वो मैक्सिमम बेनिफिट देता है. सो दैट इज वेयर हमारे टैक्स के बेनिफिट जो हैं वो हमारी बैंक्रप्सी कॉस्ट से मैक्सिमम
اماؤنٹ سے زیادہ ہوں, کہ ٹوٹل جو دونوں کا ڈفرنس ہے, جو نیٹ گین ہے, وہ جو ہے وہ میکسیمم ہو. اب اسی سے ریلیٹڈ دیر آر سرٹن مینیجیریل امپلیکیشنس, کہ جب وہ ڈیسیژن کریں, فائنینشیل ڈیسیژن کریں, تو ہاؤ دے کین انکارپوریٹ دس ڈسکشن آن دی اسٹیٹک تھیوری فار دی آپٹیمل کیپیٹل اسٹرکچر. کہ یہ ساری جو ڈسکشن ہے یہ ریلیٹ کرتی ہے یوز آف دی ڈیٹ اینڈ دی لیوریج اینڈ دی رائٹ اماؤنٹ آف دی ڈیٹ اونلی فار دوز فرمز جو کہ ڈیٹ کو استعمال کرتی ہیں. اگر ایک فرم جو ہے یوزنگ اے ویری لو لیول آف ڈیٹ, تو ان کے لیے یہ جو ہے کوئی زیادہ گائیڈ لائن جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرے گی. اور اسی کو ہم فارملی اگر لکھنا چاہیں تو ول سے کہ ٹیکس بینیفٹس فرام لیوریجنگ از اونلی امپورٹنٹ ٹو دی فرم that are in a tax paying position. Firm with substantial losses will get little value from the interest tax shield. کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹ یوز کرتی ہے فرم, ایک تو یہ ہے کہ ٹیکس شیلڈ از اونلی اویلیبل فار دی فرم جو کہ ڈیٹ یوز کر رہی ہے, لیکن اگر ڈیٹ یوز کرنے کے بعد بھی اگر فرم جو ہے وہ ارننگ جو ہے وہ ارن کرتی ہے تو اس کو ٹیکس شیلڈ ملتی ہے, لیکن اگر جو ہے فرم کو آلریڈی لاسز ہو رہے ہیں تو اس صورت میں ایون دی یوز آف دی ڈیٹ از ناٹ یوزفل, وہ بھی ان کو بینیفٹ جو ہے وہ نہیں دے پائیں گے. اینڈ سیکنڈلی فرمز دیٹ ہیو سبسٹینشیل ٹیکس شیلڈز فرام ادر سورسز سچ ایز ڈپریسیشن ول گیٹ لیس بینیفٹ فرام دی لیوریج. کہ جب ہم بات کر رہے تھے کیش فلو اسٹیٹمنٹ کی, اس میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ ڈپریسیشن جو ہے دیٹ گیوز یو از اے نان کیش ایکسپینس, اور وہ جو ہے ہمیں ٹیکس کا بینیفٹ دیتی ہے. تو اگر ایک ایسی فرم ہے جس کو فکس ایسٹ کے اوپر ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ آف ڈپریسیشن ملتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو ٹیکس بینیفٹ ہو جاتا ہے, تو وہ والی فرم جو ہے کین ناٹ ریلائی مور آن دی لیوریجنگ, دیٹ مینس کہ یوز آف دی ڈیٹ, اور وہ فرم یہ بھی کر سکتی ہے دے کین مینیمائز دی رسک اینڈ دیئر فور دی کاسٹ آف اکویٹی. اور دوسری طرف آتے ہیں ہم بینکرپسی کاسٹ کی طرف, کہ جو بینکرپسی کاسٹ ہیں ان کی بیسس پہ کیا ہم مینیجریل ریکمنڈیشنز کرنا چاہیں گے کہ فرمز ود اے گریٹر رسک آف ایکسپیرینسنگ فائنینشیل ڈسٹریس ول بورو لیس دین دی فرمز ود اے لوور رسک. کہ بینکرپسی کاسٹ جو ہے بیسیکلی دے آر دی ڈس ایڈوانٹیج, اس لیے اگر ایک فرم جو ہے وہ زیادہ رسک کیٹیگری میں ہے, اس کی بینکرپسی کی جو ہے وہ پروبیبلٹی از ہائی, چانسز زیادہ ہیں, تو وہ والی فرم جو ہے وہ کم لون لے گی ایز کمپیئر ٹو اندر فرم جس کے بینکرپسی کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو یا فائنینشیل رسک اس کا کم ہے. اینڈ سیکنڈلی دی کاسٹ آف فائنینشیل ڈسٹریس depends primarily on the firm's assets, and it will be determined by how easily the ownership of those assets can be transferred. کہ ہمارے بینکرپسی جو ہے as itself is a cost, لیکن یہ جو ہے یہ cost vary کرے گی from one firm to another firm depending on کہ firm کے assets کس طرح کے ہیں. firm جس کے tangible assets زیادہ ہے اس کی بینکرپسی کاسٹ جو ہے وہ کم ہوگی ایز کمپیئر ٹو اندر فرم جس کے انٹینجیبل ایسٹ زیادہ ہیں. انٹینجیبل ایسٹس میں ہم گڈ ول کی بات کرتے ہیں, فرم کی ایکسپرٹیز کی بات کرتے ہیں, امپلائیز کی بات کرتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ جب فرم جو ہے فائنینشیل ڈسٹریس میں آتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو مارکیٹ میں بیچ کے ہم اپنی ریکوری زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں ٹینجیبل ایسٹس کی, تو ٹینجیبل ایسٹس وہ ہیں جو کہ اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں فزیکلی اینڈ دے کین بی سولڈ ان دا مارکیٹ پلیس ایٹ اے ریزنیبل پرائس. تو اس لیے جو ہے جس فرم کے ایسٹس جو ہیں ٹینجیبل ایسٹس زیادہ ہوں گے ان کی بینکرپسی کاسٹ کم ہوگی ایز کمپیئر ٹو اندر فرم جس کے انٹینجیبل ایسٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ٹینجیبل ایسٹس. So this basically concludes our discussion on the capital structure, جس میں ہم نے بات کی کہ ہماری مورڈگلیانی ملر کی پروپوزیشن کیا ہے اور ہمارے ٹیکسز اینڈ نو ٹیکس کی زون کیا ہے. اینڈ فائنلی وی سیڈ کہ ہمارے پاس جو ہے اسٹیٹک تھیوری آف آپٹیمل کیپیٹل اسٹرکچر جو ہے وہ کس طرح بتاتی ہے کہ ہمیں کتنا جو ہے وہ ڈیٹ لینا چاہیے, اور یہ وہ لیول آف ڈیٹ ہوگا جو کہ ہماری فرم کی ویلیو کو میکسیمائز کر دے گا, ایٹ دی سیم ٹائم کاسٹ آف کیپٹل کو بھی وہ منیمائز کرے گا.
تو اس کے ساتھ ہم اپنی ڈسکشن آن دی لانگ ٹرم آسپیکٹ، فائنینشیل آسپیکٹ آف دی فرم جو ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اب ایک دوسری ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں جو کہ شارٹ ٹرم سے ریلیٹ کرتی ہے، شارٹ ٹرم فائنانسنگ کے ساتھ. تو شارٹ ٹرم فائنانسنگ میں بھی ہم شروع کرتے ہیں ود دی شارٹ ٹرم فائنینشیل پلاننگ، اور اس پلاننگ سے میں سب سے امپورٹنٹ رول اور سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے دیٹ از آف دی نیٹ ورکنگ کیپٹل. تو نیٹ ورکنگ کیپٹل آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب ہم بیلنس شیٹ کی بات کر رہے تھے، کیش فلوز کی بات کر رہے تھے، تو اس میں ہم نے نیٹ ورکنگ کیپٹل کے کانسیپٹ کو یوز کیا تھا. ٹو ریپیٹ اٹ اگین، اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہمارا نیٹ ورکنگ کیپٹل ہے کیا. اٹ ریلیٹس ٹو دی شارٹ ٹرم لائبلٹیز اینڈ دی کرنٹ ایسٹس، کہ کرنٹ ایسٹس مائنس دی کرنٹ لائبلٹیز از اکول ٹو آر نیٹ ورکنگ کیپٹل. اب جب ہم فائنینشیل پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے اٹ پلیز اے سینٹرل رول. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو نیٹ ورکنگ کیپٹل NWC از the difference between the current assets and the current liabilities. Often the short term financing is called net working capital management. The difference between the short and the long term financing is the timing of the cash flows. کہ ابھی جب ہم بات کر رہے تھے کیپٹل اسٹرکچر کی تو بیسیکلی وی ور فوکسنگ آن دی لانگ ٹرم فائنانسنگ. اب جب ہم بات کر رہے ہیں نیٹ ورکنگ کیپٹل کی تو ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے دیٹ از آلسو فوکسنگ آن دی شارٹ ٹرم فائنینشیل مینجمنٹ. تو اس لیے ہم شارٹ ٹرم میں کس قسم کے کوشچن جو ہیں وہ ایڈریس کرتے ہیں، کیا ہمارے کنسرنس ہوتے ہیں. ایک پرٹیکولر بزنس فرم جو ہے وہ شارٹ ٹرم فائنینشیل ڈیسیژن میں کس قسم کے ڈیسیژنس کو لائم لائٹ میں لاتی ہے. تو اس میں جو ڈیسیژن ہوتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے کیش کا لیول جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے فرم کے پاس، تاکہ جو ہے وہ لیول ہونا چاہیے کہ جس میں ہمارے پاس اپرچونٹی کاسٹ آف ہولڈنگ کیش منیمم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بینیفٹ آف دی کیش جو ہے وہ میکسیمم ہو. پھر ہم اس میں اس طرح کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ ہم جو پرچیزز کرنی ہے ان میں سے کتنی جو ہے کریڈٹ پے کریں، کتنے ہمارے جو ہے اکاؤنٹس پے ایبل ہونے چاہیے، اور جب ہم نے سیلز کرنی ہے تو ان میں سے کتنی سیلز جو ہے ہم کریڈٹ میں کریں، یعنی ہمارے ریسیویبلس کا لیول جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. دیز آر سرٹن ایشوز جو کہ ہمارے نیٹ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ میں ہم نارملی ایڈریس کرتے ہیں. So the question to address under short-term financing are what is the reasonable level of cash to keep on hand to pay the bills, and how much the firm should borrow in the short term, and how much credit should be extended to the customer. تو جب ہم نیٹ ورکنگ کیپٹل کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایشوز ہیں، لیکن نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ ہمارا ڈفرینس ہے بٹوین دی کرنٹ ایسٹس اینڈ دی کرنٹ لائبلٹیز. اب کرنٹ ایسٹس جو ہے ہمارے بیلنس شیٹ کی جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے دیٹ بیسیکلی ریفلیکٹ دی ٹوٹل ورتھ آف دی بزنس انکلوڈنگ دی کرنٹ ایسٹ ایز ویل ایز دی لانگ ٹرم ایسٹ. اس میں جو کرنٹ ایسٹس ہیں دے آر لسٹڈ آن دی بیلنس شیٹ ان آرڈر آف دیئر لیکوڈیٹی. جو موسٹ لیکوڈ آئٹم ہے کیش وہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد وی ٹاک اباؤٹ دی اکاؤنٹ ریسیویبل جو کہ ہم نے کسٹمرز کو کریڈٹ سیل کی ہیں اور اس سے جو ہمیں ریسیویبلس ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ منی جو ہے دیٹ از کمنگ نیکسٹ. دین وی ٹاک اباؤٹ دی انویسٹمنٹ، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ، اینڈ فائنلی ہماری انوینٹری جو ہے وہ لیسٹ لیکوڈ ایسٹس ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کرنٹ ایسٹ میں ان جنرل اس کو سب سے اینڈ میں جو ہے وہ لکھتے ہیں. دی ادر سائڈ آف آر بیلنس شیٹ دی رائٹ ہینڈ سائڈ، اس میں بھی ہمارے پاس سورسز آف فائنانسنگ دی ٹوٹل ایسٹس ہیں، لیکن ان کا آرڈر کیا ہوتا ہے کہ وی اسٹارٹ ود دی شارٹ ٹرم لائبلٹی فرسٹ اینڈ دین وی ٹاک اباؤٹ دی لانگ ٹرم لائبلٹیز اینڈ دی ایکویٹی. تو جب ہم لانگ ٹرم کیپٹل اسٹرکچرز کی بات کر رہے تھے وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ کہ ہمارا جو ہے ڈیٹ، لانگ ٹرم ڈیٹ اور ایکویٹی جو ہے وہ کس طرح ڈٹرمن کرتی ہے ہمارا آپٹیمم لانگ ٹرم فائنانسنگ کا پیٹرن. شارٹ ٹرم میں جب ہم بات کرتے ہیں ہماری شارٹ ٹرم لائبلٹیز تو اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ when we purchase on credit تو ہمارے پاس اکاؤنٹس پے ایبل ہوتے ہیں. تو اکاؤنٹس پے ایبلز آر دیئر. ہمارے پاس ایکسپینس پے ایبل ایک اور ہیڈ بھی ہوتا ہے کہ
ایٹ ٹائمس ہم جو ہے سروسز ہائر کر لیتے ہیں, سرٹن پرچیزز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں تو اکاؤنٹس پیبل ہے, لیکن ہمارے پاس سروسز ہیں. فار ایگزامپل ہماری ویجز, موسٹلی فرمز جو ہوتی ہیں اپنے لیبررز کو آفٹر 2 weeks اور منتھلی بیسس پہ پیمنٹ کرتی ہیں. اس لیے ڈیورنگ دیٹ ٹائم پیریڈ جب تک کہ ویجز ایکریو ہو گئی ہیں, جب ہم نے اپنے لیبررز کی جو ہے سروسز یوٹیلائز کر لی ہیں لیکن ہم نے ان کو پیمنٹ نہیں کی ہے, تو دے آر نون ایز ایکریوڈ ویجز. اور انہی ایکریوڈ ویجز کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دوسرے ایکسپینس بھی ہے جو ہم نے پے کرنے ہیں بائی دی اینڈ آف دی منتھ. یہ سارے بھی جو ہمارے ہیں دے آر شون ایز اے شارٹ ٹرم لائبلٹی آن آر بیلنس شیٹ. اینڈ فائنلی نوٹس پیبل. نوٹس پیبل جو ہے ہمارے وہ کیا ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس ریٹن ایگریمنٹ ہے لیکن میچورٹی جو ہے پیمنٹ کی دیٹ از فار اے پیریڈ لیس دین 1 year. تو یہ تو ہمارے مختلف کمپوننٹس ہیں نیٹ ورکنگ کیپٹل کے کہ ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس ہیں اور کرنٹ لائبلٹیز ہیں. اینڈ جنرلی جو کمپوننٹ ہم نے یہ ابھی ڈسکس کیے ہیں وہ کمپرائز کرتے ہیں ہمارے کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کو. اب اگر ہم نے کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کے اوپر بیس کر کے نیٹ ورکنگ کیپٹل کو ڈیفائن کرنا ہو تو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن. دی بیسک بیلنس شیٹ آئیڈینٹی کین بی ریٹن ایز کہ ہمارے پاس نیٹ ورکنگ کیپٹل اینڈ WC which in other words is current assets minus the current liabilities plus the fixed assets. They are equal to long term debt plus equity. کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے ایسٹس کو کس طرح فائنانس کیا. The left hand side of this equation tells us the net worth of the business which is consisting of net working capital and the fixed asset, and the right hand side of this identity tells us how these assets are financed. So there are two sources. One is the long-term debt and the other is equity. Now from here we can also write down کہ ہمارے net working capital کیا ہوں گے. So our net working capital will be equal to cash plus other current assets minus the current liabilities. From there اگر ہم اس definition of net working capital کو incorporate کرتے ہیں اپنی basic balance sheet کی identity میں, تو ہمارے پاس کیا ڈیفینیشن آئے گی کہ ہم وہیں سے کیش کو علیحدہ کر کے ہم جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. وی کین سے کہ کیش از اکول ٹو لانگ ٹرم ڈیٹ پلس اکوٹی پلس کرنٹ لائبلٹیز مائنس کرنٹ ایسٹس ادر دین کیش اینڈ مائنس فکسڈ ایسٹس. اب دیر آر سرٹن ایکٹیویٹیز جو ہمارے کیش کو بڑھائیں گی اور کیش کو کم کریں گی. تو جو ایکٹیویٹیز ہمارے کیش کو بڑھاتی ہیں وی کال دم ایز اے سورس آف کیش, اور جو ایکٹیویٹیز ہمارے کیش کو کم کرتی ہیں وی کال اٹ ایز دی یوز آف کیش اور یوز آف فنڈس. اور یہ ایکٹیویٹیز ساری کی ساری ریلیٹ کرتی ہیں ہمارے بیلنس شیٹ کے ہی آئٹمس کو. اب جب کہ ہم نے کیش کو سیگریگیٹ کر دیا ہے تو کیش کے میں جو چینجز آئیں گی وہ آئیں گی ود دی چینجز ان دی ریسٹ آف دی ہیڈز آن دی بیلنس شیٹ. ان میں ہمارے پاس ادر کرنٹ ایسٹس ہیں, ان میں ہمارے پاس لانگ ٹرم ایسٹ یا فکسڈ ایسٹس ہیں, ان میں ہمارے پاس جو ہے وہ کرنٹ لائبلٹیز ہے, لانگ ٹرم لائبلٹیز ہے اینڈ دی اکویٹیز ہے. تو اس کو اگر ہم نے کمپریہینڈ کرنا ہو تو وی اسٹارٹ ود دی ایکٹیویٹیز اینڈ دیز آر دی ایکٹیویٹیز وچ ول ریزلٹ ان انکریز ان دی کیش, اور ان کو ہم کہیں گے کہ دیز ایکٹیویٹیز آر دی سورسز آف کیش. Now the first one is increasing long-term debt. The question is how increase in the long-term debt will become as a source of funds یا will result in increase in cash. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک لانگ ٹرم ڈیٹ لیتے ہیں تو وہ ہماری لائبلٹی ہے, لیکن جو ڈیٹ کی اماؤنٹ ہوتی ہے, جو ڈیٹ کا انفلو ہوتا ہے, دیٹ بیسیکلی از ان ٹرمز آف کیش. Therefore لانگ ٹرم ڈیٹ لینے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی لائبلٹی کو بڑھا رہے ہوتے ہیں اور ایٹ دی سیم ٹائم ہمارا کیش بڑھ رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انکریز ان دی لانگ ٹرم ڈیٹ بیکمز اے سورس آف کیش یا سورس آف فنڈس. دین وی کم ٹو دی سیکنڈ پوائنٹ اینڈ دیٹ از انکریزنگ اکویٹی. تو جب ہم انکریز کرتے ہیں اکویٹی یعنی وی سیل مور شیئرس, تو شیئرس تو ہم دے دیتے ہیں اسٹاک ہولڈرس کو,
لیکن ان کے جواب میں we collect cash from them. Therefore, increase in equity also represents an increase in cash or increase in fund. And then increasing current liabilities. Current liabilities basically reflects short-term borrowing. تو جب ہم شارٹ ٹرم بورونگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورتحال میں بھی ہمارے پاس کیش انفلو ہو رہا ہوتا ہے فار اے شارٹر پیریڈ آف ٹائم, بٹ اٹ ریفلیکٹس اگین ایز این انکریز ان کیش. دین فائنلی وی ٹاک اباؤٹ دی کرنٹ ایسٹس. ڈیکریزنگ کرنٹ ایسٹس ادر دین دی کیش ریفلیکٹس اے سورس آف کیش. وائی؟ کیونکہ جب ہم سیل کرتے ہیں انوینٹری کو, انوینٹری از اے کرنٹ ایسٹ, وی ریسیو کیش, سو اٹ ریفلیکٹس این انکریز ان کیش. ریسیویبلس, جب ہمیں ریسیویبل ہم کلیکٹ کرتے ہیں تو دیٹ اگین ریفلیکٹس ایز این انکریز ان کیش. شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ جب ہم ریکور کرتے ہیں تو دیٹ اگین ریفلیکٹس ایز این انکریز ان کیش. اینڈ فائنلی ڈیکریزنگ فکسڈ ایسٹس, کہ جب ہم فکس ایسٹ ڈیکریز کرنے کا مطلب ہے کہ وین وی آر سیلنگ آور لانگ ٹرم ایسٹ یا فکسڈ ایسٹ, تو اس سے ہم کیا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وی آر کلیکٹنگ کیش. So again that reflects an increase in cash. اب ہم دیکھنا چاہیں گے دی ادر سائڈ آف دی اسٹوری کہ ہمارا کیش جو ہے کن ایکٹیویٹیز سے جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے. سو ایکٹیویٹیز دیٹ ڈیکریز کیش اور وی کال اٹ ایز دی یوزز آف کیش. ڈیکریزنگ لانگ ٹرم ڈیٹ, کہ جب ہم لانگ ٹرم ڈیٹ کو پے آف کرتے ہیں تو وی پے اٹ آف بائی یوزنگ کیش, سو دیٹ ریفلیکٹس ا ڈیکریز ان کیش. ڈیکریزنگ ایکویٹی, کہ جب ہم اسٹاک ہولڈر سے یا شیئر ہولڈر سے ان کے شیئرز بائی بیک کرتے ہیں, شیئرز تو کم ہو جاتے ہیں, ایکویٹی کم ہو جاتی ہے, لیکن ہمارا کیش یوز ہوتا ہے ٹو پے دیم, تو کیش بھی کم ہو جاتا ہے. اینڈ دین ڈیکریزنگ کرنٹ لائبلٹیز, کہ اگر ہم شارٹ ٹرم لائبلٹی کو پے کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہماری لائبلٹی تو کم ہو جائے گی, بٹ آف کورس اٹ ول ریفلیکٹ ایز اے ڈیکریز ان دی کرنٹ لائبلٹیز اینڈ ایز ویل ایز کیش. انکریزنگ کرنٹ ایسٹس ادر دین کیش, کہ جب ہم کرنٹ ایسٹس یعنی ریسیویبلز ادر دین کیش, اکاؤنٹ ریسیویبل, انوینٹری یا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہماری بڑھتی ہے, تو وہ کیسے بڑھتی ہے کہ ہمارا کیش جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. سملرلی ہماری لانگ ٹرم ایسٹ جب بڑھتے ہیں, انکریز ان فکسڈ ایسٹس, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے فکسڈ ایسٹ بڑھتے ہیں تو وی آر پرچیزنگ دیم, اور جب ہم فکسڈ ایسٹ کو پرچیز کرتے ہیں تو وی آر یوزنگ کیش. سو دیز ور دی ایکٹیویٹیز جو کہ ہمارے کیش کو ڈیکریز کرتی ہیں. دی سورسز آف کیش آلویز انوالو انکریزنگ اے لائبلٹی اور اکویٹی اکاؤنٹ اور ڈیکریزنگ این ایسٹ اکاؤنٹ. یوزز آف کیش انوالو ڈیکریزنگ اے لائبلٹی اور انکریزنگ ایسٹس. یعنی جب ہم سمرائز کرتے ہیں ان ساری ایکٹیویٹیز کو تو ہم کس طرح سمرائز کرتے ہیں کہ ہمارا سورس آف کیش جو ہے اٹ از وین وی ڈیکریز اے لائبلٹی اور این ایکویٹی, اور وین وی ڈیکریز آر ایسٹس وی ہیو کیش کمنگ انٹو دی بزنس. وین وی انکریز آر لائبلٹی اور ایکویٹی, کیش از کمنگ, سو دیٹ انکریز دی کیش. On the other side, when we are talking about decrease in cash, تو وہ کب ہوتا ہے کہ جب ہم current assets and the fixed assets purchase کرتے ہیں تو cash decrease ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم liabilities pay off کر دیتے ہیں, چاہے وہ current assets, current liabilities ہے یا وہ long term liabilities ہے, finally جب ہماری equity جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو that again reflects as an increase in cash. تو یہ تو تھی ہماری سمری. اب ہم اس کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ if accounts payable go up by $100, will it be a source or use? And if accounts receivable go up by $100, will it be a use or a source? So taking the first one first, اگر ہمارے accounts payable بڑھتے ہیں 100 سے تو کیا ہے, ہماری liability بڑھ رہی ہے. ہم نے purchases کی ہیں on credit, ہماری لائبلٹی بڑی ہے جس کی وجہ سے ہم نے سیو کیا ہے کیش, تو ہمارا کیش بڑھ گیا, ادروائز ہمیں کیش پے کرنا تھا. جب ہمارے ریسیویبل پڑتے ہیں 100 سے تو کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں کیش ملنا تھا لیکن ہم نے کیش نہیں لیا, دیئر از ریسیویبل آؤٹ اسٹینڈنگ, تو دیٹ ول بیکم
یوز آف کیش, کیونکہ اتنے اماؤنٹ سے ہمارے کیش نے بڑھنا تھا اگر ہماری جو ہے وہ سیلز کریڈٹ نہ ہوتی, رادر کیش سیلز ہوتی. تو یہ تو تھا ہمارا نیٹ ورکنگ کیپٹل کا بیسک انٹروڈکشن. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں we'll talk about the operating cycle and the cash cycle, and we'll discuss more topics on the financial planning, short-term financial planning, with the help of the ratios and the other techniques. تو اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر جو ہے وہ کنکلوڈ کروں, I would like to summarize کہ ہم نے آج جو ہے وہ کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے ہیں. تو آج ہم کیپٹل اسٹرکچر ہی کی ڈسکشن کے ساتھ اپنے لیکچر کو شروع کیا تھا ہم نے, لیکن ہم نے ٹیکسز کے ساتھ ساتھ ایک آسپیکٹ جو کہ ڈس ایڈوانٹیج تھا آف یوزنگ مور ڈیٹ, بینکرپسی کاسٹ, اس کو بھی ہم نے انٹروڈیوس کیا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو آپٹیمم لیول آف ڈیٹ ڈی اسٹار جو ہے وہ کہاں پہ ہوگا, جہاں پہ ہمارے فرم کی ویلیو میکسیمم ہوگی. لیکن وہ میکسیمم ویلیو اور وہ آپٹیمم لیول آف ڈیٹ جو ہے وہ کب حاصل ہوگا, جب ہمارے پاس نیٹ گین جو ہوگا, نیٹ گین فرام واٹ, ٹیکنگ مور اور یوزنگ مور لون اور ڈیٹ, with the benefit of having the tax shield and with the disadvantages of the bankruptcy cost. Disadvantage of the bankruptcy cost or the savings from the tax shield, جب ان کا ڈفرنس یا نیٹ گین میکسیمم ہوگا تو وہ ہمارا پوائنٹ ہوگا جو ہمیں آپٹیمم لیول آف ڈیٹ بتا رہا ہے, اور اسی پوائنٹ کے اوپر ہماری فرم کی ویلیو بھی میکسیمم ہوگی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کاسٹ آف کیپٹل کی ہم بات کرتے ہیں, ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل. تو جب ہمارے فرم کی ویلیو اس ڈی اسٹار کے اوپر میکسیمم ہوگی تو ہماری ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ بھی منیمم ہوگی اس ڈی اسٹار کے اوپر, اینڈ دیٹ بیسیکلی از دی آپٹیمم لیول. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ہماری یہ اسٹیٹک تھیوری تھی کیپٹل اسٹرکچر کی, کیونکہ اس میں ہم نے ایزیوم یہ کیا تھا کہ ہمارے فرم کا جو کیپٹل ہے, جو سائز آف دی ایسٹ ہے, جو سائز آف دی آپریشن ہے, وہ چینج نہیں ہوگا. لیکن اگر ہمارا کیپٹل بھی ساتھ میں ایڈ اپ ہوتا چلا جائے تو ویل کم آؤٹ آف دی اسٹیٹک تھیوری ٹو دی ڈائنامک تھیوری, which is bit more complicated. So to better understand the concept of the optimal capital structure, so we have only focused on the static theory. اور اس کے بعد ہم نے جو ہے there were certain managerial recommendations and we started talking about the short term financial planning, اور جس میں آج ہم نے نیٹ ورکنگ کیپٹل کے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا, اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارا نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے دیٹ از ڈیفائنڈ ایز کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز. کچھ ایکٹیویٹیز جو ہے ہمارے کیش کو انکریز کرتی ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں سورس آف کیش. کچھ ایکٹیویٹیز جو ہے ہمارے کیش کو ڈیکریز کرتی ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں یوز آف کیش. تو بیسڈ آن دس ڈیفینیشن آف نیٹ ورکنگ کیپٹل, سورس اینڈ یوز آف cash, will proceed further inshallah on our financial planning in the short run, and we'll talk about the operating and the cash cycle in the next lecture. آج کے لیے اجازت دیجیے.